کے مل کے دل سے نعرہ حیدری. جزاک اللہ. بغیر کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہو کے جشن شہزادہ علی اکبر پیش کریں. یا علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أبوهما صالحا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، یہ اس سلسلے کی تیسرا جو جشن آج برپا ہے شباب کربلا کے عنوان سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شان کو مجھے بیان کرنا ہے. میں نے تمہیداً جو گفتگو کا انتخاب کیا اسے سن لیجئے گا. جانتا ہوں کہ تاخیر ہو چکی اور سلسلے کا آخری جشن کل آپ لوگوں کا کام بھی ہے، میری بھی فلائٹ ہے. جو مطالب پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذہنوں میں ہوگا. حضرت خضر کے ساتھ سورہ کہف کی آیت کا میں نے انتخاب کیا کہ جناب موسیٰ کے صرف ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے. میں نے فرعون کو شکست دی، امت کو پار لگایا، اللہ نے مجھے توریت عطا کی، ہارون جیسا بھائی دیا،
صاحب کتاب بنایا، صاحب امت بنایا، صاحب شریعت بنایا۔ اللہ نے کہا موسیٰ دوبارہ جا کے پڑھیے، اور ہمارے عبد الصالح، ہمارے ایک نیک بندے کے پاس چلے جائیے جو آپ کو اس مقام پہ ملے گا جہاں دو دریا مل رہے۔ اب اس پہ بحث ہے کہ وہ دو دریا کہاں مل رہے تھے، کچھ نے افریقہ کا لکھا ہے، مجھے اس پہ بحث نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ساتھ ایک نبی تھے ان سے کہا کہ بھی چلیے، پہنچے۔ واقعہ ذہنوں میں، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا، مجھے جو میں تمہیداً جملے پیش کر رہا ہوں کیوں میں نے پیش کیا ہے یہ سن لیجیے۔ پہنچے، کہا یہاں پہ وہ جو مچھلی بچ گئی تھی وہ نکالو کھانے کے لیے۔ کہا کہ وہ تو میں نے کھا کے کانٹے پانی میں پھینکے، جہاں میں نے کانٹے پھینکے وہ دوبارہ مچھلی بن کے اپنا راہ لینے لگی مچھلی۔ تو کہا وہی تو ہماری ملاقات کی میقات کی جگہ تھے۔ اب پتہ چلا اللہ سے ملاقات اور میقات کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں معجزات ہوں۔ تو کہا پھر ہم واپس چلتے ہیں۔ جملے پہ غور کیجئے گا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس چلو، وہی ہماری ملاقات کی جگہ تھی۔ نبی بھی ہوں تو واپس آ جاتے ہیں۔ سارا مجمع نہیں ہے، نبی بھی ہوں تو واپس آ جاتے ہیں۔ غدیر مقام ہی ایسا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرا؟ ایک روک کے جملہ اور کہہ دوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو آپ جناب موسیٰ کا واقعہ ذہنوں میں ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے حضرت خضر والا، لیکن جناب موسیٰ نے مصر پار کروایا تھا بنی اسرائیل کو اور فلسطین میں پہنچا دیا تھا، اور بیچ میں اللہ نے کہا باہر سمندر تھا، نیل جہاں گر رہا تھا تو اسے پار لے گئے تھے۔ توجہ، بنی اسرائیل 70,000 کی سے زیادہ کی تعداد میں تھے۔ کہا ہے موسیٰ ہم آپ کو مان کے آ گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون، اس سے تو بہتر تھا مصر ہی میں رہ جاتے۔ کہاں لے جا کے آپ نے مارا ہے؟ ابھی فرعون آ لے گا؟ تو کہا کہ نہیں پروردگارہ تو نے وعدہ کیا تھا لے چلوں، کہاں لے جاؤں؟ کہا کہ فضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا ماریے۔ فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 نہ 11 نہ 13۔ مجھے صرف ایک جملے کو پیش کرنا ہے، میں یقین مانیے موضوع کو جتنا سمیٹنا چاہ رہا ہوں میرے سے جو ہے موضوع نکل نہ جائے ہاتھ سے۔ تو عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی یہ اللہ نے راستے بنا دیے ہیں، اب پار چلے جاؤ۔ توجہ، اب پتہ چلا کہ انسان کا اپنا کردار بخشش کا سبب نہیں بنتا۔ نہیں ہے مجمع نہیں ہے۔ ایک سوال کر لوں بھئی، جو افراد نہیں پہنچ سکے، عزیزان گرامی، کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ سب لوگ نیک تھے؟ کیا فرعون کے ساتھ سب برے تھے؟ توجہ، فرعون کے ساتھ سب برے نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب نیک نہیں تھے، لیکن جو فرعون کے ساتھ تھے وہ ڈوب گئے۔ جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے وہ پار چلے گئے۔ اب پتہ چلا ذاتی کردار نہیں بخشواتا، پیشوا کا صحیح ہونا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں
تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو عزیزان گرامی جو جملہ پیش کر رہا ہوں تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میقات تھی حضرت خضر سے. یہ ایک جملے پہ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جیسے ہی ملاقات ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے, تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے. تو کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ جب موقع ہی نہیں دیا تو پہلے سے آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا, مجھے موقع تو دیجئے. جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, جناب موسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء سارے ائمہ علیہ السلام کی طرح سے ظاہر پہ مأمور تھے, ظاہر پہ. جناب خضر علیہ السلام باطن پہ مأمور تھے, 12ویں امام کی طرح. 12ویں امام باطن پہ مامور ہوں گے, باطن پہ. ابھی بھی مجمع نہیں, میں نے کہا تھا میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی کیونکہ جناب خضر باطن پہ مامور تھے, انہوں نے باطن دیکھ لیا اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ بھئی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, ہم دونوں کی مأموریت الگ الگ ہے. ان کی ظاہر پہ مأموریت تھی, جناب خضر کی باطن پہ. تو کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, آپ چل نہیں پائیں گے. عزیزان گرامی نبی ہو کے جناب موسیٰ علیہ السلام معصوم ہو کے, نبی ہو کے جناب خضر کے ساتھ نہیں چل پا رہے, تو صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں سب لوگ. یہ میں جو تمہید میں نے باندھی تو وہاں پہ جناب موسیٰ نے کہا نہیں آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. پھر آپ کے ذہنوں میں ہے کشتی میں سوار ہوئے, کشتی میں سوراخ کیا, پھر آگے ایک جوان کو مارا اور پھر ایک دیوار بنائی. تو ایک مرتبہ فرمانے لگے, کہا کہ اب آپ کا اور میرا یہاں سے فراق ہے, جدائی ہے, لیکن میں آپ کو جو 3 سبق ہیں وہ بتا دیتا ہوں. کشتی بچانے کے لیے سوراخ کیا تھا, جوان کے والدین نیک تھے, اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گنہگار تھا, اس کی وجہ سے والدین کی بدنامی ہوتی. اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, تو وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی, اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو میرا موضوع ہے, کہ ان 2 یتیم بچوں کے والد نیک تھے. اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے ان والد کی نیکی کا صلہ بیٹوں کو دینا چاہا. رحمت من ربک, یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. باپ نیک ہو تو صلہ اولاد کو ملتا ہے. میرا موضوع سمجھ میں آ گیا؟ میں نے ساری تمہید باندھی ہے اس جملے کے لیے. تو عزیزان گرامی اللہ قرآن میں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, باپ نیک تھا. عزیزان گرامی میں جملے پیش کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, 11 بھائی تھے, ایک بنیامین ساتھ نہیں تھے, باقی 10 بھائیوں نے فیصلہ کیا. پہلے نے کہا کہ بھئی کیا کرتے ہیں, کہا کہ بھئی باپ کی محبتوں کا مرکز بنا ہوا ہے یوسف, اگر باپ سے دور کر دیں گے تو باپ کی توجہ ہمیں ملے گی. دیکھیں بعض اوقات انسان کیا سوچتا ہے, اللہ نے کہا میں بینائی نہیں چھین لوں گا. اگر یوسف کو نہیں دیکھے گا میرا یعقوب تو پھر تمہیں بھی نہیں دیکھے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی پہنچ رہے ہیں حضرات, توجہ. بھئی بہت سے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے اگر علی دور ہو جائے تو محمد کی توجہات کا مرکز ہم بن جائیں گے. پیغمبر نے کہا میں تمہیں دیکھوں گا ہی.
آپ لوگ جو پہنچ رہے ہیں. جی ہاں. اصل میں 2 دن آپ لوگوں نے بہت وقت میرے پاس بہت وافر تھا, کھلا وقت تھا, تو آج مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ میں کیسے مکمل کروں گا. تو یعنی اب میں گرامی جو یہ جملے پیش کر رہا ہوں اس پہ غور کر لیجیے گا. تو جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے کیا کیا جائے, تو کہا ایک نے کہا احرقو, آگ لگا دیتے ہیں اسے. کیسے بھائی تھے؟ قرآن نے یہ بھی نہیں کہہ سکتے مولانا روایت ضعیف ہوگی. قرآن کریم میں احرقو ہو, ایک بھائی نے کہا آگ لگا دیتے ہیں. اللہ نے نام نہیں بتایا. دیکھیں جب توبہ کر لیتا ہے نا کوئی, اللہ واقعہ سنا رہا, نام نہیں بتا رہا. او مسلمانوں توبہ ہی کر لو. علی علی علی. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت. چلو میں ممنون ہوں آپ اس محبت سے سن رہے ہیں. جملوں کو ضائع نہ ہونے دے, اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو ذرا گرامی ایک نے کہا احرقو ہو, دوسرے نے کہا اقتلو ہو, قتل کر دیتے ہیں. اچھا ان میں سے کیا کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو 12 بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں. میں ایک مرتبہ کیمبرج یونیورسٹی میں کورس پہ گیا ہوا تھا, تو حکومت کے سے رکھا گیا تھا. وہاں پہ تمام بڑی یونیورسٹیوں کی فیکلٹی تھی, آکسفورڈ, کیمبرج تھی, ڈرہم تھی, ہارورڈ تھی, پرنسٹن, بڑی تمام 20 سے زیادہ کی فیکلٹی تھی. اور اس میں 21 افراد بلائے گئے تھے, 7 یہودی, 7 مسلمان, 7 عیسائی. تمام پتہ نہیں انہوں نے 7 ہی کیوں چنے. تو 7 افراد, اور 7 مسلمانوں میں 1 شیعہ تھا. وہ میں تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کہا بھئی اب آخری دن کورس ہو گیا. جب میں پہلے دن گیا امام, انہوں نے کہا اپنے اپنے لباس میں آئے. تو پہلے دن اب میری اس وقت آپ کا اگر شاید یاد ہو, داڑھی کچھ بڑی تھی, خضاب نے کیا ہوا تھا. اب پتہ چل گیا لوگوں کو خضاب. تو اب وہ پہلے دن ہی سب کے سب کھینچنے لگے امامہ بقبہ. تو آخری دن یقین مانیے کہ یہ مولا صادق کا کرم تھا کہ سب کے دلوں کو جیت چکا تھا. ساری فیکلٹی, سارے کے ساتھ جتنے بھی یہودی سائے. تو کہا کہ بھئی کوئی مشترک چیز, سب بیٹھے تھے. انہوں نے کہا بھئی کوئی ایسی کوئی کامن چیز ہو جو سب کے درمیان میں ہمارے میں کامن ہو. سب دیکھنے لگے کوئی کیا جواب دے گا. کوئی کامن چیز ہو جس کو ہم جاری رکھیں. میں نے ہاتھ اٹھایا, سب نے دیکھا, مسلمانوں نے خاص طور سے. بتائیے سب میں مشترک کیا ہے؟ بھئی مسلمانوں ہی میں مشترک نہیں. تو یہودیوں عیسائیوں کو بھی جمع کرنے چلا ہے. سب دیکھیں کیا مشترک ہے. میں نے کہا 12. نہیں ہے مجمع. تو میں نے وہاں پہ کہا, میں نے کہا 12. تو یہودی کہا اچھا آپ بھی 12 کو مانتے. عیسائی کہنے لگے اچھا آپ دونوں 12 کو مانتے ہیں. یہودیوں کے بھی 12 قبیلے ہیں, وہ بنی اسرائیل 12 قبیلے. بنی کون ہیں؟ حضرت یعقوب کا نام ہے اسرائیل, اور بنی اسرائیل ان کی نسل ہے. 12 قبیلے ہیں, 12 بیٹے تھے. جناب عیسیٰ کے 12 حواری, سارے انبیاء کے 12. نہیں ہے مجمع, نہیں ہے مجمع. تمام غایت المرام فی حجت الخصام, مرحوم بہرانی نے 7 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. وہیں پہ لکھا سارے انبیاء کے 12, جناب نوح کے 12, جناب ابراہیم کے 12, جناب موسیٰ کے 12, جناب عیسیٰ کے 12. تو پیغمبر کے 3-4 کیوں؟
عزیزان گرامی جب سارے انبیاء کے 12 تو رسول خدا کے بھی، اور عزیزان گرامی خود پیغمبر اسلام سے صحابہ نے پوچھا کمیل اوصیہ آپ کے کتنے جانشین ہوں گے؟ کہ جتنے نقبائے بنی اسرائیل تھے. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت ہے، جتنے نقبا، نقیب کی جمع نقبا کا جتنے نقبائے بنی اسرائیل تھے. اب میں قرآن سے دکھاتا ہوں 5واں سورہ 12ویں آیت. 5 اور 12 سورہ مائدہ آیت نمبر 12. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے 12 نقیب کو اٹھایا. 12 جو 12 کو نہ مانے اسے دلیل چاہیے. 12 کو ماننے والے کو کوئی دلیل نہیں چاہیے. چلے میں صحیح بخاری کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں. کتاب الامارہ صحیح بخاری کے اندر سرور کائنات نے فرمایا کہ بھئی یا رسول اللہ کتنے؟ صحیح بخاری میں صرف ایک روایت، صحیح مسلم میں 7، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی، سنن ابو داؤد، سب میں یہ روایت موجود ہے، اور سب جگہ لفظ ایک ہی ہے 12. اب الفاظ اس کے ساتھ کیا ہیں؟ صحیح بخاری کے الفاظ سنیں. 12 رجلا، پیغمبر نے فرمایا میرے بعد ہوں گے 12 مرد. توجہ تو مضمون میں جتنا سمیٹنا چاہ رہا ہوں مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. تو اب صحیح بخاری میں الفاظ ہے 12 12، دوبارہ لفظ 12 ہے. 12 رجولن، رجل مرد. اگر مرد سمجھ نہیں آ رہا تو خیبر چلیے. صحیح بخاری میں ہے 12 مرد، 12 رجل. یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ 12 مرد. تو میں نے پہلا تو آپ کو خیبر میں مرد دکھا دیا. صحیح بخاری میں ہے لَأُعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار. تو عزیزان گرامی یہ پہلا مرد میں نے خیبر میں دکھا دیا. باقی 11 ایسے ہی تلاش کر لیجئے. میرے جملے پہنچ گئے ہیں. تو اب صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں. ایک میں ہے 12 مرد، ایک میں ہے 12 امیر، 5 میں ہے 12 خلیفہ، 12 3 4 نہیں. میں اب تک پریشان نہیں کروں گا زیادہ. عزیزان گرامی اب یہ بنی اسرائیل کا 10 میں سے یعنی 12 میں سے 10 بھائی موجود تھے جناب یوسف کے ساتھ. 12ویں کا انتظار انہیں بھی تھا. تو بنیامین کو لے کے نہیں گئے تھے، تو جناب یوسف ساتھ میں تھے. سارے آپس میں جناب یوسف کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں. کہا کہ ایک نے کہا اقتلوہ، قتل کر دیتے، احرقوہ، آگ لگا دیتے. ساری بحثیں ہو رہی ہیں. ایک بھائی تھا جو بار بار روکتا، کہتے نا اقتلوہ، قتل کر. نہیں بھائی تو ہے ہمارا. یہ جو روکنے والا تھا نا، ان کا نام ہے لاوی. کیا نام ہے؟ عربی میں لاوی، انگریزی میں لیوی، جو بھی اب آپ کہہ رہے تھے، لیکن لاوی یہ لفظ آیا ہے، توریت میں بھی آیا ہے، انجیل میں بھی آیا ہے. تو ہمارے ہاں حدیث میں ہے، قرآن میں نام نہیں ہے. تو اب وہاں پہ کہا لاوی، کہتے نہیں قتل نہیں کرو بھائی. دوسرے نے کہا پھر آگ لگا دیتے. کہا نہیں آگ نہ لگانا. سب کا پھر غیابت الجب، ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں. کہا یہ ٹھیک ہے، بچ تو جائے گا، کوئی لے جائے گا. تو اب لاوی کو، حضرت لاوی کو محبت تھی اللہ کے نبی یوسف سے. میرا مضمون ذہن میں رکھیے گا. کانا ابوہما صالحا، جناب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کا باپ نیک تھا. اب دیکھیں باپ کہاں پہ نیک گزرا، کیسے گزرا. جتنا رتبہ ہوگا ویسا بیٹے کی جزا ہوگا. کچھ لوگ شاید پہنچ گئے ہوں میرے مضمون پہ، جو پہنچ گئے ان میں سلام ہے.
تو عزیزان گرامی وہاں پہ کیا کیا جناب لاوی علیہ السلام؟ اب جب جناب یوسف بن گئے عزیز مصر، بھائیوں کو بتا دیا میں ہی ہوں. جب ملنے بھی گئے تھے نا پہلی مرتبہ کہا جناب یوسف نے پہچان لیا تھا وہ نبی تھے. نبی کی بصیرت ہی اور ہوتی ہے، وہ سب کو پہچان لیتے ہیں، بزم میں بیٹھنے والوں کو. جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو عزیزان گرامی کیا ہوا؟ جناب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، کہا کہ بھئی سب بھائیوں کو بلا لو. اپنے کسی خادم سے کہا کہ ان کو بھائیوں کو، یہ کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو نہ بتانا، خبر نہ ہونے دینا، خبر نہ ہونے دینا کہ مجھے پتا چل گیا. اب پتا چلا تقیہ یوسف نے بھی کیا تھا. چلتے رہیے جو ساتھ ساتھ. مجمع پریشان تو نہیں ہے؟ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملے. تو اب کیا ہوا؟ جہاں بہرحال جب جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، بہت تیزی سے گزروں گا، وقت گزر رہا ہے، تو ایک مرتبہ جیسے ہی آئے عزیز مصر بنے، بھائیوں کو بلایا اور ان کی آزمائش کی، دیکھا کہ نہیں ابھی تک ان کے دل ابھی تک صاف نہیں ہوئے ہیں. تو بہرحال کہا کہ آپ ٹھیک ہے چلے جائیے واپس آ گئے. تو اب جیسے باہر نکلے نا سارے بھائی، تو وہی دوبارہ لاوی نے کہا یہ عزیز مصر مجھے یوسف جیسا لگ رہا. باقی بھائیوں نے کہا تجھے ہر خوبصورت یوسف ہی لگتا ہے؟ جسے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ کسی گھر میں غلامی کر رہا ہوگا. توجہ توجہ. ایک بھائی نے کہا وہ کسی گھر میں ملازمت کر رہا ہوگا، نوکر ہوگا، عزیز مصر نہیں ہوگا. توجہ. وہ اس بھائی نے اپنے دل کی حسرت کو پیش کیا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہو، عزیز مصر نہ بنے. اب پتہ چلا حسد کرنے والے ترقی برداشت نہیں کرتے. پہنچ رہا ہے؟ میں ممنون ہوں آپ اشاروں پہ پہنچ رہے ہیں. دیکھیں میں نے اس انداز سے مضمون نہیں پڑھا. جو حضرات سنتے رہتے ہیں، میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے آن لائن سنا ہے بہت زیادہ، تو میں نے اس انداز سے نہیں پیش کیا. میں پیش کر رہا ہوں خدمت میں آپ کی. تو ایک مرتبہ لاوی نے کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے اس میں وہی یوسف کی شباہت ہے، آنکھیں وہی ہیں، چہرہ وہی ہے. کہ نہیں تجھے، سارے ہنسنے لگے، تمسخر کرنے لگے. لاوی بھی خاموش ہو گئے. کہ نہیں خوبصورت بہت ہے، یوسف ایسا ہی تھا. کہ نہیں یہ یوسف نہیں ہے. چلے گئے. عزیزان گرامی وہی تھے. جب بعد میں جناب یوسف عزیز مصر بنے، بھائیوں کو معاف کیا، تو ایک دن کہنے لگے دیکھو آج میں عزیز مصر ہوں، مصر پہ میری حکومت ہے. میرے بعد فراعنہ جمع ہے فرعون کی، ایک کے بعد ایک فرعون آتے چلے جائیں گے. تو کہا کہ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی کو بھیجے گا، نام ہوگا موسیٰ. وہ تمہاری نسلوں کو فرعون سے نجات دے گا. ہاتھ جوڑ کے توجہ میری طرف رکھیے گا. عزیزان گرامی اللہ نے جناب لاوی کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، جناب یوسف کی اپنی نسل میں نہیں. اب یہ جملہ جو پیش کرنے لگا ہوں یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، میری محنت ہے. ایک نتیجہ میں نے قرآن پڑھ کے اخذ کیا. دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش رہیے گا. عزیزان گرامی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی نسل میں حضرت موسیٰ کو نہیں رکھا، حضرت لاوی کی نسل میں اس لیے رکھا کہ حضرت لاوی کو اللہ کے نبی یوسف سے محبت تھی. اب پہنچ گئے. جناب لاوی کو محبت تھی اللہ کے نبی یوسف سے. تو اللہ نے کہا کہ اے لاوی اب آپ کی اس محبت کا صلہ
یہ ہے کہ آپ کی نسل میں موسیٰ آئیں گے. توجہ عزیزان گرامی, اللہ کے نبی سے محبت تھی حضرت لاوی کو, نسل میں موسیٰ آئے. سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ سے محبت تھی ابو طالب کو. ممنون. تفسیر بالرائے نہیں کی ہے میں نے اخذ کیا ہے نتیجہ قرآن سے. اب یہ بھی اگر مجمع چلے گا تو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو قرآن کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر باپ نیک ہو اللہ نسلوں کو نوازتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے بھئی جناب لاوی کی نسل میں ایک موسیٰ ہے, حضرت ابو طالب کی نسل میں 12 امام. جو جس نتیجے میں پہنچا ہوں عزیزان گرامی, جتنی محبت کا رتبہ زیادہ اتنی اللہ کی جزا زیادہ. جیتے رہے. توجہ فرما رہے ہیں بھئی جناب لاوی کو اتنی محبت تھی اللہ نے حضرت موسیٰ ایک نبی کو بھیجا. حضرت ابو طالب کو اتنی زیادہ محبت تھی اللہ نے کہا اے ابو طالب میرے 12 امام. تجھے خالق نے امرا کر دیا. اے ابو طالب تجھے خالق نے امرا کر دیا اور حب مرسل میں تجھے ہے روح عرفاں کر دیا. اے ابی طالب تجھے خالق نے امرا کر دیا, حب مرسل میں تجھے ہے روح عرفاں کر دیا. اور ہے یہی ایمان کی تجلی, یہی ایمان کا کمال کہ تیرے بیٹے کو خدا نے کل ایمان کر دیا. دل کے دل سے حیدری سپر پاور نعرہ. توجہ فرما رہے ہیں جانے گا بھئی مجمع ہے نا میرے ساتھ. اور جانے گرامی اب جناب لاوی کو محبت تھی جناب یوسف سے, حضرت ابو طالب علیہ السلام کو محبت تھی ختمی مرتبت سے. توجہ دوبارہ قرآن کی آیت ذہن میں رکھی, کانا ابوہما صالحن. اللہ فرما رہا ہے باپ نیک تھا. توجہ جب باپ نیک ہو تو اللہ اولاد پہ رحم کرے, اور اگر باپ ابو طالب ہو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی. جانے گرامی اللہ نے نسلوں میں 12 امام رکھے. کہا کہ اے ابو طالب یہ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو 12 امام ہیں. تو جانے گرامی میں نے کہا کہ باپ اگر نیک ہو اور اگر باپ حسین ہو. پہنچ گئے ہیں حضرات میرے مضمون تک. تو پھر اللہ بیٹا علی اکبر دیتا. میں نے یہ ساری تمہید باندھی اس ایک جملے کے لیے. جانے گرامی اب اللہ نے دیکھا کہ میرے حبیب کے دین کو بچا رہے ہیں. میں جملے پہ غور کر لیجئے گا. جانے گرامی رسول خدا بہت خوبصورت تھے. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں یوسف خوبصورت تھے, آپ جس گلی سے گزرتے ہیں بازار رک جاتا ہے. مشرکین و کفار سوال کرتے ہیں یہ کون ہے, تو صحابہ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول. تو سارے مشرکین و کفار کہتے تھے بل ہوا ملکن کریم, لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا کوئی فرشتہ ہے. توجہ وہ مشرک تھے, کافر تھے, لیکن مانتے تھے محمد ہم جیسے نہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ادارے گرامی بے انتہا خوبصورت. اب یہ سرور کائنات ہے. پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بھائی یوسف خوبصورت تھا وَأَنَا أَجْذَبُ مِنْهُ, میں صرف خوبصورت نہیں
جناب یوسف خوبصورت تھے، کہا میں بھی خوبصورت ہوں، وہ بھی خوبصورت تھے، کہا لیکن مجھ میں کشش زیادہ، میں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوں. حبیب خدا نے فرمایا میں زیادہ جذاب ہوں، عربی میں لفظ کہتے ہیں نا اجذب، کہ اگر میں اور میرا بھائی یوسف ساتھ ساتھ چلیں گے تو لوگ یوسف کو کم دیکھیں گے، مجھے زیادہ دیکھیں گے. آپ نے فرمایا میں پرکشش ہوں، مجھ میں کشش بہت زیادہ ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی آپ نے فرمایا میں بہت زیادہ پرکشش ہوں. جناب سرور کائنات میں کشش بہت زیادہ تھی. اب اللہ نے جناب رسول خدا کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا، اللہ نے کہا یہ ہے خاتم النبیین، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں ہے مجمع. اللہ نے کہا میرے حبیب کے بعد اب کوئی نہ نبی آئے گا نہ رسول. میں اپنے نبی کے دوبارہ بعد کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں بھیجوں گا. لیکن اللہ نے دیکھا حسین نے میرے نبی کا دین بچایا. توجہ کہ اپنے نبی کی شبیہ حسین کے ہاتھوں میں رکھوں گا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. توجہ فرما. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی کانا ابوہما صالحا، اگر باپ نیک ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نسلوں کو نوازتا ہے. تو اللہ نے کہا اگر حسین ہو تو اللہ نے کہا میں علی اکبر سے کم دے ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی میں نے اس دن عرض کیا تھا، پتہ نہیں یہاں کیا تھا تھائی لینڈ میں، مجھے یاد نہیں، بینکاک میں یا یہی اسی مقام پہ پرسوں، یا مجھے یاد نہیں آ رہا. اگر کہا بھی تھا تو آج دوبارہ سن لیجئے گا محبت سے کہ نمازیں 5 ہیں. اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے تو 2 نمازوں کی، والفجر، فجر کی قسم، والعصر، عصر کی قسم، بس 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے. کربلا کی فجر میں اذان علی اکبر. جی ہاں توجہ فرما رہے ہیں. توجہ 5 میں سے توجہ فرما رہے ہیں زینگرہ. دیکھیں مجلس جو ہے وہ ترتیب دینا آسان نہیں ہوتا. جب انسان سے توقعات بہت زیادہ ہوں تو انسان محنت کرتا ہے اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ پھولوں کو پرو کے آپ کے سامنے ہار کو پیش کیا جائے. تو اگر دل کو لگے الفاظ تو بول لیجئے گا. اچھا گرامی دیکھیں 5 نمازیں ہیں، یعنی نمازیں بھی پنجتنی ہیں، لیکن اللہ نے 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے. والفجر والعصر، فجر میں اذان علی اکبر، عصر میں سجدہ شبیر. کربلا کی دونوں ہی اہم ہیں. توجہ فرما رہے ہیں زانی کرام.
فیضان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں، اب یہاں پہ جملہ ہے مصائب کا، لیکن میں اس کو فضائل میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ مصائب کی طرف مجھے نہیں جانا، کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو جناب سید الشہداء نے جنگ کے لیے بھیجا تھا تو ایک جملہ آپ نے دعائیہ کہا، اللہم اشہد، پروردگارہ تو گواہ ہے، میں اب جس جوان کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس برسول، جو تیرے رسول کی سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا، اشبہ الناس، توجہ دیکھیں بہت بڑا جملہ، مولا حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، اشبہ الناس برسول۔ اچھا اب یہاں پہ شبیہ ہوتا ہے کہ بھئی چہرہ صرف ویسا جناب علی اکبر علیہ السلام کا تھا، نہیں، اب یہاں پیغمبر اسلام کے نواسے فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی مولانا کہتے ہیں تو کہتے ہیں مبالغہ کر دیا ہوگا، غلو کیا ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بولنے والی ہستی ہیں حسین ابن علی، فرما رہے پروردگارہ تو گواہ ہے، جس جوان کو بھیج رہا ہوں تیرے رسول کی شبیہ، اشبہ الناس قولا وفعلا ومنطقا، توجہ سارے مجمع کی توجہ، کیا یہ صرف چہرے میں نہیں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، بھئی اب سارے مجمع کی توجہ، اب دیکھیں یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کی شبیہ ایک اور بنا دی، جملے پہ غور کر لیجئے گا، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے پیغمبر کی ایک اور شبیہ بنائی۔ تو اب جناب علی اکبر کا کمال ہے کہ آنکھیں ویسی جیسی پیغمبر کی، پیشانی ویسی جیسی پیغمبر کی، ناک ویسا جیسے پیغمبر کا، لب ویسے جیسے پیغمبر کے تھے، دندان مبارک ویسے جیسے پیغمبر کے، چہرہ، قد، رفتار، یہ سب جناب علی اکبر کا نہیں، اللہ کا کمال ہے کہ اپنے نبی کی شبیہ بنائی۔ لیکن یہ جناب علی اکبر کا کمال ہے کہ کردار، آپ جو توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، میں دیکھیں ساری تمہید باندھ کے میں یہاں تک آیا ہوں۔ عزیزان کرام یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال ہے، اور کتنے برس کے تھے؟ جوان تھے۔ توجہ، جناب علی اکبر علیہ السلام کربلا میں بزرگ نہیں تھے، جوان تھے، جو جوانی میں کردار میں شبیہ پیغمبر ہو۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام، میں آپ لوگ جی ہیں جو پہنچ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا اگر میرے جملے ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا غلو کر گئے، مولانا نے مبالغے سے مجلس پڑھی، عزیزان گرامی جملے مولا حسین کے ہیں، کسی مسلمان میں، شیعہ تو شیعہ، مسلمان میں جرت نہیں کہہ دے بیٹے کی محبت بول رہی ہوگی، نہیں ہے مجمع، نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ وہ نہیں ہے جو بیٹی کی محبت میں تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ جب پیغمبر کھڑے ہوں، یہ اولاد کی محبت نہیں بول رہی، رسالت بول رہی ہے، نہیں ہے مجمع، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بیٹا دیکھ لیجئے گا۔ عزیزان گرامی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی کیا ہوتا ہے، اولاد پہ محبت آتی ہے، لاڈ پیار کرنے کا دل کرتا ہے، انسان بچے کو بہت چومتا ہے، پھر انسان کہتا ہے میرا بچہ آ گیا دور سے سفر میں اب جاؤں گا، کل میری سفر میرے والد سے میں نے کل بات کی تو کہیں گے 1 مہینے سے میری آنکھیں تلاش کر رہے ہیں۔ اب والد تقریباً 90 برس کے ہیں، تو اب انسان ماں باپ کی آپ جانتے ہیں محبت کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو میں کثیر السفر ہوں، جیسے پہنچتا ہوں میرے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، میں پاؤں کو بھی ہاتھ لگاؤں، پھر بھی بار بار نہیں ایسا نہیں کرو۔ عزیزان گرامی یہ اولاد کی محبت عجیب ہے، توجہ، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول۔ اللہ کہہ رہا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، صرف میرے رسول ہیں، جو پریشان ہیں انہیں اور پریشان کر دو، جیتے رہیں جو پہنچ گئے، جی سنیں گے اللہ کا وما محمد۔ دیکھیں پورے قرآن میں اللہ نے سارے انبیاء کو نام لے لے کے بلایا، یا آدم
اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں. نام لے، قرآن ہے. قال یا نوح انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کا بیٹا نیک نہیں ہے. قال یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا. قال یا موسیٰ، یا عیسیٰ، وقت نہیں ہے تفصیل کا، سارے انبیاء کو خدا کی قسم اللہ نے نام لے لے کے بلایا. یا شعیب، اے شعیب، اے موسیٰ، اے عیسیٰ. پیغمبر کو پورے قرآن میں کبھی نام لے کے نہیں بلایا، ہمیشہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، قاف، نون. القاب سے پکارا، کبھی نام نہیں لیا کہ کیوں یہ میرا حبیب ہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وما محمد، نہیں کہا یا محمد، کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس میرا رسول. توجہ، اللہ فرما یہ رہا یہ آمنہ کے لال نہیں بس میرے رسول، عبداللہ کے بیٹے نہیں بس میرے رسول، ابو طالب کے بھتیجے نہیں بس میرے رسول، عبد المطلب کے پوتے نہیں بس میرے رسول، ازواج کے شوہر نہیں بس میرے رسول، علی کے بھائی نہیں بس میرے رسول، فاطمہ کے بابا نہیں بس میرے رسول، حسنین کے نانا نہیں بس میرے رسول. اب اگر کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالہ. میں نے مکمل نہیں کیا تھا، میرے بھائی ایمان کی وجہ سے کھڑے ہو گئے. اب اگر کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے. اگر کبھی نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا لیں تو نانا نہیں ہے، رسالت ہے. اگر کسی بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں توجہ، مجمع کی توجہ ہے، مکمل کر دو. مجمع کی توجہ رہے. اب اگر کبھی کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہیں من کنت مولا، تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا، یہ رسالت امامت و ولایت کے لیے بول رہی ہے. اب اگر کسی کو محفل سے اٹھا دے توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرام، یہ ہر حالت میں رسالت ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ رسول ہے. عزیزان گرامی، اب اگر کسی کو صحیح بخاری کے مطابق آخری وقت میں کہتے ہیں قوموا عنی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے،
تو یہ نفرت نہیں بول رہی، رسالت بول رہی ہے۔ میں نے نام نہیں لیا کسی کا، وہاں نام لکھے ہیں، کس کس کو نکالا تھا۔ توجہ، توجہ فرما رہے تھے جانے کے نا، توجہ فرما رہے تھے جانے کے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا یہ کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں رسول کی حیثیت سے۔ بھائی عزیزان گرامی، میں جملے پیش کر رہا ہوں کہ یہ مبالغہ نہیں ہے، جو میں نے ساری تمہید باندھی تھی کہ اگر مولا حسین فرمائے تو قرآن کہہ رہا ہے نا یہ معصوم ہیں، ان کا یہ دل اور خواہشات نہیں بولتی کہ میرا بیٹا ایسا۔ توجہ، یہ دنیا کی مائیں کہتی ہیں میرا بیٹا چاند، میرا بیٹا سورج، میرا بیٹا ستارے، لیکن اگر حسین ابن علی کے پروردگارہ تو گوار ہے، کردار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے، تو اب سوچئے کتنا جوانی میں کردار بلند ہوگا۔ ایسا نہیں کرا میرے جملے پہنچ رہے جانے گرا، یہ میں نے چند جملے یہاں پڑھے، میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھے۔ 27 سالہ میری خطابت میں نے جملے کہیں نہیں کہے، ابھی چند جملے کہنے لگا ہوں میں نے کہیں نہیں پڑھے، اگر سننا پسند فرمائیں۔ عزیزان گرامی، اب جناب سید یعنی دیکھیں میں جملے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے مؤذن تھے حضرت بلال، ایسا ہی ہے؟ نہیں آپ پریشان ہو کے نہیں؟ تو اب دیکھیں جب کسی نے کہا نا رسول اکرم کے بعد کہ بلال اذان دیجیے ہمارے لیے، کہا میں پیغمبر کا مؤذن تھا، اوروں کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ میں مؤذن پیغمبر ہوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن پیغمبر ہے کہ اذان دی اسلام کی برسہ برس، کئی برس، یہاں تک کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس نے 5 یا 6 برس اذان دی اس کو شہید کا درجہ ملے۔ پریشان ہو کے نہ سنیے گا۔ عزیزان گرامی، اب ایک دن ہے اس کا نام ہے روز عاشور۔ عاشورے نے بچانا تھا اسلام، عاشورے نے بچانا تھا قرآن، عاشورہ نے بچانی تھی توحید۔ اللہ تو ہوتا، ماننے والا کوئی نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا، ذات توحید ہوتی، عقیدہ توحید نہ ہوتا۔ اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے تو کوئی اللہ کو مانتا؟ نہ مانتا، نہیں ہے لوگ۔ عزیزان گرامی، وہ کہتے جب حسین سے افضل کوئی نہیں تھا اور حسین ہی نے یزید کی بیعت کر لی تو میں اللہ کو کیوں مانوں؟ توجہ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء قرآن بچانے والے تھے، توجہ، اسلام بچانے والے، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، کچھ نہ ہوتا اگر حسین کربلا نہ جاتے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، دین بچایا، ولایت بچائی، امامت بچائی، قرآن بچایا سید الشہداء نے ایک دن کی قربانی سے۔ اس دن کا نام ہے عاشورہ۔ حسین ابن علی نے کہا میرے نانا کے مؤذن تھے بلال، میرا ایک ہی دن ہے، میرے اس دن کا مؤذن ہوگا۔ اب میرے جملے پہنچ گئے جانے کے نام، مؤذن ویسا ہو کہ ایک مرتبہ سلام آئے مدینے سے، اے علی اکبر آپ پہ سلام، دادا دادی کہیں اے علی اکبر آپ پہ سلام۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، سارے ائمہ کہیں علی اکبر پہ سلام۔ آپ جب زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔
4 سلام ہیں، 3 میں حضرت علی اکبر کو سلام. آپ لوگ تو ہیں ہی نہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پڑھو. 4 سلام، ایک میں مولا حسین کو پھر کہا علی ابن حسین کون؟ حضرت علی اکبر. اولاد میں پھر حضرت علی اکبر. اصحاب میں پتہ نہیں. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے کہا میرا ایک دن اسلام بچانے والا ہے تو میں ایسے سے اذان دلواؤں کہ میں نے اپنے نانا کا دین بچانا ہے تو کوئی نانا ہی کی شبیہ ہو نا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء علیہ السلام تقدم ولدی، میرے بیٹے آپ مقدم ہو جائیے. سب پہ تقدم حاصل. مولا حسین علیہ السلام تقدم. تو اب وہاں پہ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا جان اجازت ہے اذان دو. تو جناب سید الشہداء نے دیکھا بیٹے کی طرف، کہا ہاں بیٹا اذان دیجیے. تو آپ نے کہا جناب علی اکبر بہت خوبصورت اور آواز بہت خوبصورت تھی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. پھوپھیوں کے کانوں میں آواز آنا تھی. کہا کتنی پیاری آواز ہے. آنسو بہنے لگے. اب میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کیا کیا ہوگا؟ سارے فاصلے مٹائے ہوں گے کربلا سے مدینے تک. ایک بہن بہت زیادہ چاہتی تھی میں اس بہن کو سنا دوں علی اکبر کی اذان کیسی ہے. دیکھیں میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. دیکھیں نا کتنی عظمت و مظلومیت جناب علی اکبر علیہ السلام کی. تو بہت خوبصورت. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا، میرے طرف دیکھیے گا، سارے مجمع کی توجہ رہے. میں مکمل کر رہا ہوں، بس 1 گھنٹہ ہونے والا. میں جانتا ہوں میں آج اتنا پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا کہ کل آپ کو کام پہ جانا ہے. عزیزان گرامی، جملے پہ غور کر لیجیے گا. اگر آنکھ میں آنسو ہے تو 2 مانگنا ہو مانگ لیجیے گا. اب جملے پہ غور کیجیے گا. تو حضرت سید الشہداء نے کہا آپ اذان دیجیے. پوری دنیا کے ہر ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد پہ قربان. کہتے ہیں ماں باپ نہیں برداشت کر سکتے کہ میری اولاد مر جائے تو کہتے ہیں میرا بچہ جیے. آپ نے سنا ہے ماں کہتی ہے میرا بچہ جیتا رہے، میری جان اس کو مل جائے. میری جان بیٹا تم پہ قربان، میری جان تمہیں مل جائے، میری زندگی تمہیں لگ جائے. ایسا ہوتا؟ ایک بیٹا ہے جو کہہ رہا بابا میں آپ پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. اب کیوں نہ خالق کہے یہ ہے علی اکبر. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. یہ عظمت ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی. کہا بابا جان اجازت ہے. اب دیکھیں واجب سے معصوم نہیں روک سکتے. نہیں پہنچا سکا یہ جملہ. واجب سے معصوم، دیکھیں ایک چیز واجب ہے، نماز واجب ہے، معصوم نہیں کہیں گے رک جا نماز نہ پڑھ. توجہ، جہاد واجب ہے. اگر امام موجود ہوں تو جہاد، امام کا دفاع. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء امام ہے. بیٹے نے کہا بابا اجازت ہے میدان کارزار میں جاؤں. اب مولا روک نہیں سکتے. میرے بڑھاپے کے سہارے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے چین، میرا کلیجہ، میرا علی اکبر، میری جان، میری روح نہیں جائیے. کہا نہیں بیٹا اجازت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. واجب سے نہیں روکے. کیوں؟ امام ہے، معصوم ہے. جب سب سے کہہ دیا جاؤ تو اپنے بیٹے کو نہیں روکوں گا. کہا بیٹا اجازت. لیکن ماں سے، پھوپھی سے اور بھائی سے بھی اجازت لے لیجئے. عزیزان گرامی اب سوچئے کون ہے جناب علی اکبر. عظمت جناب علی اکبر علیہ السلام کی. کہا بابا جان آپ کی اجازت ہے؟ پیشانی کو چوما. کہا ہاں میرے لال اجازت ہے. جناب دیکھیں پڑھوں یہ جملے یا میں تمام کر رہا ہوں. اولاد خوبصورت نہ بھی ہو تو ماں باپ کو محبت ہوتی ہے. مجھے ہر آدمی کی اس وقت جو ہے وہ توجہ کی طلب ہے. عزیزان گرامی اولاد خوبصورت نہ بھی ہونا تو میری اولاد ہے. ایسا ہی ہے. بچہ خوبصورت نہ ہو، بچہ نالائق ہو تو ماں باپ کو پھر بھی محبت ہوتی ہے. بچہ پڑھائی میں آگے نہ ہو، ماں باپ کہتے ہیں کیا ہوا، میری اولاد ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. بچہ دیندار نہ ہو، ماں باپ کہتے ہیں پھانسی دے دو بچہ دیندار نہیں مجھے معلوم لوگ ہیں یا نہیں ہے. ماں باپ یہ کہتے ہیں دیندار نہیں ہے، میری اولاد ہے. توجہ، بچہ کسی بھی کام میں پیچھے ہو، بزدل ہو پھر بھی کہیں گے میری اولاد ہے. سخی نہیں ہے، بخیل ہے، کہیں گے میری اولاد ہے. توجہ، لیکن اگر سخی بھی ہو، بہادر بھی ہو، خوبصورت بھی ہو،
عابد و زاہد بھی ہو، ہم شکل پیغمبر بھی ہو، سارے کمالات کا مالک ہو، باپ حسین ہو. اب سوچئے محبت کتنی زیادہ ہوگی. ایسا ہے یا نہیں؟ حضرات گرامی اگر بچے میں خوبیاں ہوتی ہیں نا تو محبت بڑھ جاتی ہے. یہ میرا بیٹا نیک بھی ہے، میرا بیٹا عالم بھی ہے، میرا بیٹا سخی بھی ہے، بہادر بھی ہے، یہ بہت زیادہ صفات رکھتا ہے، خدمت گزار بھی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. اور اگر بیٹا ہی علی اکبر ہو، میں ابھی تک جملے نہیں پہنچا پا رہا، سارے کمالات کا مالک ہو، سارے فضائل کا مالک ہو، اور باپ ہو حسین اور کہ پروردگارہ اپنا علی اکبر تیرے دین پہ تیرے حبیب پہ قربان کر رہا، اب کیوں نہ علی اکبر کا نام ہمیشہ رہے. میرے جملے پہنچ گئے جانے گرامی؟ یہ قربانیاں بہت مشکل ہیں جانے گرامی، کہ عام بھی اگر ماں باپ ہونا تو اپنے عام بیٹے کو بھی کبھی قربان نہیں کریں گے، اور اگر بیٹا علی اکبر ہو، مولا آپ کے اوپر لاکھوں درود و سلام کہ آپ نے علی اکبر جیسا بیٹا دے دیا. اور ایک دفعہ یہ نہیں کہ پروردگارہ نہیں میرے سے قربانی نہیں دی جا رہی، سر اٹھا کے کہا علی اکبر آپ جائیے. کہا بابا خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے جملے پڑھ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے. میں جانتا ہوں کہ لائیو جا رہے ہیں بدلہ دیں کا کینیڈا سے یو کے کہاں کہاں نشر ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان وغیرہ میں بھی نشر بھی ہو رہے ہیں، اور لائیو جا رہے ہیں اس وقت کئی جگہوں پہ. شیعہ سنی دونوں دیکھ رہے ہیں ان جملوں کو. بہت ذمہ داری سے ہر شہید کربلا نے، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں چاہے اصحاب میں سے، سب نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا. سب نے کہا مولا مدد کے لیے آئیے، میں گر گیا ہوں. مولا تلوار لگی ہے، مدد کے لیے آئیے. مولا گرز لگا ہے، مدد کے لیے آئیے. خدا کی قسم سب نے بلایا. اور جو اپنے تھے کہا مامو جان مدد کے لیے آئیے، چچا جان مدد کے لیے آئیے. اور مولا عباس نے کہا مولا، حتیٰ خدا کی قسم مولا عباس نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہے، بازو نہیں ہے، مدد کو آئیے. مولا ہر جگہ مدد کے لیے گئے. بس ایک شہید کربلا ہے جنہوں نے کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ. میرے ان جملوں کو، میرے فضائل اور مصائب کے جملوں کو پاکستان کے بہت سے شعراء نے قصیدوں میں، نحوں میں لکھا ہے. عزیزان گرامی تو جناب علی اکبر جانتے ہیں کہ آپ نے کہا میرے بابا کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ دیکھیں آپ جانتے ہیں اولاد سمجھ جاتی ہے ماں باپ کی محبت تڑپ رہی ہے. بچہ گرتا ہے نا، ماں کچھ نہیں کہتی، بچہ سمجھ جاتا ہے ماں کو تکلیف ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. بچہ سمجھتا ہے باپ تڑپ رہا ہے. عزیزان گرامی جناب علی اکبر جانتے ہیں میرے بابا کے لیے بڑا مشکل ہوگا میرا لاشا اٹھانا. تو کیا فرمایا؟ کہا کہ بابا جان میرے لاشے پہ مت آئیے گا. کیوں بیٹا؟ کہا نہیں بابا میں سنبھال لوں گا. جب برچھی لگی نا تو ایک مرتبہ آواز دی کہ میرے بابا سے برداشت نہیں ہوگا، تو فوراً آواز دی. کہا بابا ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، میرے جد رسول خدا آ گئے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. میرے دادا علی مرتضیٰ آ گئے ہیں، دونوں نے میرا بازو تھام لیا ہے، یعنی اب آپ زحمت نہ کریں، نہ آئیے. تو جناب سید الشہداء نے بلند آواز سے گریہ کر کے کہا پروردگارہ پھر بھی جاؤں گا. پروردگارہ تیرے خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیا؟ جب چھری رکھنے لگے تھے نا تو حضرت اسماعیل نے مدد کی. کہا بابا جان پٹی لے لیجئے اور رسی لے لیجئے. کہا بیٹا رسی اور پٹی کیوں؟ ذبح کرنے جانا، بتا چکے تھے. کہا نہیں بابا رسی اس لیے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے گا. کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا جب آپ چھری چلائیں گے تو میں تڑپوں گا، جب میں تڑپوں گا نا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، تو آپ کی چھری رک جائے گی، مجھے باندھ دیجئے گا تاکہ میرے تڑپنے سے آپ کے ہاتھ متزلزل نہ ہو. کہا بیٹا پٹی کیوں؟ کہا بابا اپنی آنکھوں کو باندھ لے، میں بتاؤں گا گلا کہاں ہے. کہا بیٹا کیوں پٹی باندھوں؟ کہا بابا آپ سے برداشت نہیں ہوگا جب میں تڑپوں گا، میں جانتا ہوں آپ کو کتنی محبت ہے. بابا آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ چھری رکھ کے چلا نہیں سکیں گے، میں بتا دوں گا، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے. بس چھری رکھی. اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا. کربلا میں جب جناب علی اکبر جانتے تھے نا بابا آ رہے ہیں، تو کہا اب میرے بابا سے برچھی نکالنا. تو کہا بابا زحمت نہ کیجئے گا. جناب سید الشہداء نے بلند آواز سے کہا پروردگارہ تو گواہ رہ، خلیل نے پٹی باندھی تھی، میں بغیر پٹی کے جاؤں گا.
یہ واحد مقام ہے جہاں جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر آئی تاکہ میرے بھائی پہ جو کیفیت طاری ہے، اتنی بڑی آزمائش کہ بیٹا علی اکبر ہے، تو جناب سید الشہداء پہنچے اور اٹھا لی۔ اب یہاں پہ ایک جملہ ہے آپ کے ذہنوں میں ہے کہ میں اب یہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کی اگر آنکھوں میں آنسو آئیں تو میں نے کہا نا دعا مانگ لیجیے گا۔ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ۔ کیا کیا؟ آئے بغیر پٹی باندھے، اللہ نے اولاد کی محبت دل میں ڈالی ہے۔ وہ جانتا تھا کسی باپ کو بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی حسین کو علی اکبر سے۔ ذہنوں میں ہے مولا کا جملہ کیا؟ میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کچھ دیر کے لیے اللہ نے نور چھین لیا، حسین مرتا ہوا بیٹا نہ دیکھے۔ اور ایک جملہ کہا مولا حسین نے، علی الدنیا بعدک لفا، خاک اس دنیا کے سر پہ اب میں جینا نہیں چاہتا، میرا علی اکبر چلا گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کیا رتبہ اور مقام ہے۔ میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں۔ جو عظمت ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی کہ مولا حسین نے بغیر پٹی باندھے آ کے گلے سے لگایا، پیار کیا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کی عظمتوں کا، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ۔ پروردگارہ جو بے اولاد ماں باپ ہے انہیں اولاد عنایت فرما۔ بھئی آج 11 شعبان تھا حضرت علی اکبر کی یہ شب ہے، بہت خوبصورت ہے جناب علی اکبر۔ آپ جانتے ہیں جناب زینب کبریٰ کیا کہ بیٹا بغیر چہرے کو چھپائے باہر نہ جائیے گا، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ بعض علماء کے ایک جملہ میں ہمیشہ مصائب میں پڑھتا ہوں کہ جب حلب پہنچی تھی نا تو ایک حلب کی عیسائی بوڑھی خاتون جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، تو اس وقت جناب لیلا نے کہا تھا کیا بات ہے، کیوں اتنا دیکھ رہی ہو؟ آپ جانتے ہیں نا ماں کو حسرت ہوتی میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ اب کون سمجھائے جناب لیلا کو، شہید ہو گیا بیٹا، تو کہا کیوں اتنا غور سے دیکھ رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عیسائی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ پروردگار جناب علی اکبر کا واسطہ ہمارے ان بھائیوں میرے ان بچوں کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ۔ پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، سب کی حاجات قبول فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بھئی ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، جو مانگنا ہے مانگ لیجیے گا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا۔ پروردگارہ بڑا ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ بعض نے جملہ لکھا ہے نا کہ جناب صغرا کا قاصد کربلا جب پہنچا، کس نے لکھا؟ سید نعمت اللہ جزائری، علامہ مجلسی کے داماد، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے محدث سے۔ انہوں نے اپنی الانوار النعمانیہ جلد نمبر 3 کے صفحے پہ لکھا ہے، نور حسینی کے اندر یہ جملے لکھا ہے انوار نعمانیہ میں، کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تو قاصد جناب صغرا پہنچا۔ میر انیس نے اس مقام کے لیے فرمایا ہے، میر انیس کے جملوں کو میں مرثیہ ہے پورا، مجھے صرف ایک شعر پیش کرنا ہے۔ تو قاصد کو جناب صغرا نے، جب قاصد نے پوچھا نا کہ بابا کی کوئی نشانیاں ہیں، کہا میرے بابا بہت خوبصورت ہیں، جب آپ پہنچو گے نا تو میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہے، کہ ان کی نشانیاں کا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ خوبصورت کون ہے۔ کہ دونوں بہت خوبصورت ہیں، میرے چچا عباس بھی، میرا چچا بھائی علی اکبر بہت خوبصورت، میرے بابا بہت خوبصورت۔ تو اب وہ نشانیاں اتنی بتا دی تھی جناب فاطمہ صغرا نے مدینے والی، قاصد آیا وہی سب توقعات لے کے۔ تو میر انیس کہتے ہیں جیسے قاصد نے آ کے سوال کیا، جو مانگنا مانگ لیجیے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا۔ تو اب میر انیس کہتے ہیں جیسے قاصد پہنچا نا تو اس نے سوال کیا، کیا حسین ابن علی آپ ہیں؟ میر انیس کہتے ہیں کہ جیسے ہی پوچھا نا قاصد نے تو امام حسین، میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہے۔ بڑا عجیب ہے،
میر انیس مرضی کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، بس کہہ دیا کہ ہاں میں ہی حسین. اتنی غربت تھی. کہا کہ نہیں. قاصد نے کہا آپ میں نشانیاں نہیں ہیں. کہا کیا نشانیاں بتائی تھی؟ کہا دائیں طرف عباس، بائیں طرف علی اکبر. کہا عباس مارے گئے، علی اکبر کا لاشا یہ رہا. تو عزیزان گرامی، قاصد نے ایک سوال کیا تھا. کہا یہ خط ہے، بیٹی کو جواب کیا لکھیں گے آپ؟ تو مولا نے جناب علی اکبر کے سینے پہ وہ خط رکھا. تو وہ قاصد کہتا ہے ایک مرتبہ خون کا فوارہ نکلا، خط سرخ ہو گیا. کہ یہ جواب ہے. فاطمہ صغرا سے کہنا یہ جواب دیا ہے بابا نے، یہ جو خون بہ رہا ہے. تو قاصد نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں، لیکن میں نے آپ سے زیادہ مظلوم آدمی نہیں دیکھا. پروردگارہ تجھے جناب سید الشہداء کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، حاضرین کی حاجات قبول فرما، کسی کو آج رات خالی ہاتھ نہ لوٹا. میں یقین مانیے کہ آج پتہ نہیں کیا دل ایسے عجیب و غریب مچل رہا ہے، اور میں جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کی جب فضائل پڑھتا ہوں تو وہاں مصائب آ ہی جاتے ہیں. تو پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں زندگی میں حضرت علی اکبر کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا کہ جناب علی اکبر کے جو مصائب پہ آنسو بہا رہے ہیں ان کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. آپ جانتے ہیں نا مولا حسین کے اپنے جملے ہیں، میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب سب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دو ہستیوں سے جناب علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. نام لے دوں دونوں کے یا رہنے دوں؟ اب آپ ماحول بدل گیا ہے. دو بیبیوں سے جناب ایک جناب فاطمہ الزہرا سے اور دوسرے جناب زینب کبریٰ سے. پروردگارہ ان دو بیبیوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک عنایت فرما، ہمیں حضرت علی اکبر کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ کربلا کی شام کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ ناموس جناب سید الشہداء کا، پروردگارہ ہماری مسورات کے پردے کی حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ان کی حفاظت فرما. جتنے مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن مجتبی، السلام علیکہ یا حسین الشہید بکربلا، علی الارواح التي حلت بفنائك علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. مل کے السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى بالحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس، ایہا المدفون بأرض توس الراضی بالقدر والقضاء، علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان
الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد علي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ حیدری. تمام مومنین گروپ فوٹو کے لیے ہال کے سینٹر میں تشریف لے آئے. گروپ فوٹو کے لیے ہال کے سینٹر میں تشریف لے آئیں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. سب سے گزارش ہے گروپ فوٹو کے لیے ہال کے سینٹر میں تشریف لے آئیں. رائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بابا سے بلند صلوات. صلی علی محمد برائے قبولیت جشن بابا سے بلند صلوات.